قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں جانور کاٹ لیے، بریانیاں کھا لیے، کباباں ٹنگا لیے، ہو گئی قربانی۔ مال کی قربانی، انسان حج کرنے کے لیے حج کعبۃ اللہ جاتا ہے، وقت کی قربانی لگا کر، مال کی قربانی لگا کر، اگر اس کی نیت خالص ہے، اس کا پیسہ حلال کا ہے، اللہ اس کا حج قبول کرے گا، اللہ اس کا عمرہ قبول کرے گا، اس کا آنا قبول کرے گا، اس کی عبادت قبول کرے گا۔ اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اگر اس کا پیسہ حلال کا نہیں ہے، اس کا حج بھی قبول نہیں، اس کا عمرہ بھی قبول نہیں۔ قربانی کیجئے۔ اور نفس امارہ کی قربانی، آپ کا نفس کہتا ہے کہ میں گندی فلمیں دیکھوں، نفس کو کچلیے، اللہ کا ڈر اختیار کیجئے۔ نفس کہتا ہے فلاں لڑکی سے زنا کروں، نفس کو ماریے۔ نفس کہتا ہے گھٹکا کھاؤں، شراب پیوں، نفس کو کچلیے۔ نفس امارہ کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے آج 30 مئی 2025 مہاراشٹرا کے شہر اورنگ آباد کی جامع مسجد محمدی، مسجد توحید اہل حدیث میں میں آپ لوگوں کے سامنے قربانی کا اصل مقصد کیا ہے اس عنوان کے تحت بیان کرنے کھڑا ہوں۔ قربانی یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، جو نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے امت محمدیہ کے لیے اسوہ اور نمونہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے عوض میں کہتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت نہیں جاتا، ولا دماؤها، نہ خون جاتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کے پاس جاتا ہے۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہم جس جانور کی قربانی دیتے ہیں، ایک دوسرے پر کمپٹیشن نہ رکھیں کہ میرا جانور بڑا، میں زیادہ قیمت کا لایا ہوں، اور تیرے جانور سے ذرا زیادہ بڑا میرا جانور، تو نے اگر اتنے پیسوں کا لایا تو اس سے زیادہ میرے قیمت کا جانور ہے۔ یہ ایک دوسرے پر کمپٹیشن نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، اللہ آپ کے اعمال اور آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، کس نیت سے یہ قربانی کر رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے کہا قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورہ انعام کی 162-63 آیت میں اللہ نے کہا، اور سورہ کوثر میں اللہ حکم دیتا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، میرے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، جس کے عوض میں رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور اللہ ہی کے لیے قربانی ادا کیجیے۔ پتہ یہ چلا قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا اس نے شرک کیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ حج کی 34ویں آیت میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ من بہیمت الانعام، ہر امت میں
ہم نے ایک قربانی بنایا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی کی چیز بنائی، اور چند چوپائے ہم نے پیدا کیے تاکہ اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور تم کیا ہے قربانی کی عید مناؤ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی ریاکاری اور بدکاری سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھاتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ فلما بلغ معه السعی، جب ان کا بیٹا اسماعیل دوڑنے کے قابل، کھیلنے کودنے کے قابل ہو گیا تو اللہ نے خواب میں دکھایا، کہتے ہیں قال یا بنیا، میرے چھوٹے بچے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو کیا کہنا چاہتا ہے اس معاملے میں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا وہی کیجئے جس کا حکم اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے، میں قربان ہو جاؤں گا اللہ کے لیے۔ آنکھ پر پٹی باندھ کر پیشانی کے بل لٹا دیتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو باپ ابراہیم، اور گردن پر چھری چلاتے ہیں اس وقت تک جب تک چھری چل نہیں جاتی، گردن کٹ نہیں جاتی۔ جب پٹی نکال کر دیکھتے ہیں تو جنت کا دمبا ذبح پڑا ہے اور جبرائیل کے پاس اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا ابراہیم کو، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم آپ نے تو ہمارا خواب سچ کر دکھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا كَذَلِكَ، اسی طرح ہم محسنین کا بدلہ دیتے ہیں۔ آپ نے جو قربانی کر کر بتائی اپنے بیٹے کی، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی نے کہا ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کرتا ہے تو وہ کھانے والا ایک گوشت ہے، اس کے لیے کوئی قربانی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی نے عید کی نماز جانے سے پہلے قربانی کی تھی۔ نبی نے کہا عید کے بعد ایک جانور قربانی کرنا، کیونکہ تمہاری قربانی اللہ ادا نہیں کرے گا، عید کے بعد جو جانور ذبح کیا جائے گا اسی کی قربانی ادا ہوگی۔ نبی ہر سال 2 مینڈے 2 بکرے آپ علیہ السلام قربانی کرتے تھے، اور آپ کی تعلیم ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز نہ کیا جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، گردن پر اپنا پیر گھٹنا رکھ کر آسانی سے اس کی گردن کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اور اس جانور کے اندر آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کریں۔ ہم جانور کے اچھے پارٹس اپنے لیے پسند کر کے بیکار پارٹس غریبوں کو بانٹتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جتنا کھا سکتے ہو، جتنا ذخیرہ رکھ سکتے ہو، بقیہ سارا گوشت غریبوں میں، مسکینوں میں، رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ لیکن آج کل کے مسلمان یہ کرتے ہیں کہ جو قربانی کا گوشت ہم کو بھیجتا ہے ہم اس کو بدلے میں قربانی کا گوشت بھیجتے ہیں۔ یہ عدل بدل کا معاملہ نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت ان کو مت دیجیے جن کے گھر میں قربانی ہو چکی ہے، قربانی کا گوشت ان کو دیجیے جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان لکل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، سال میں ایک بار ہر گھر کی جانب سے قربانی اللہ نے واجب کر دیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربنا مصلانا، جو آدمی حیثیت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے اسے کوئی حق نہیں کہ وہ عیدگاہ میں آ کر عید کی نماز ادا کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، چاند دیکھنے سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے تک قربانی دینے والے، قربانی نہ دینے والے، ہر کسی کے لیے بال اور ناخن چھوڑنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ عید کی نماز کے بعد بسم اللہ بول کر اپنے بال اور گندگی کے بال اور ناخن اگر اسے کاٹو گے بسم اللہ بول کر تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض بھی آپ کو قربانی کا ثواب عطا کرے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ موٹا تازہ جانور اس لیے دینا چاہیے تاکہ یہ پل صراط پر بٹھا کر سواری کر کر ہم کو پل پار کرائیں گے، یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیکن نبی کا فرمان ہے
کہ آپ مسنہ دانت والا جانور ذبح کرو، بغیر دانت والا جانور ذبح نہ کرو۔ اونٹ 5 سال مکمل کر جائے تو اس کے دانت آتے ہیں، گائے بیل 2 سال مکمل ہو جائے تو اس کے دانت آتے ہیں، بکرا 1 یا 1.5 سال مکمل ہو جائے تب اس کے دانت آتے ہیں۔ مسنہ جانور ذبح کرو، بغیر مسنہ جانور ذبح نہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ بے شک تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کا جانور اپنے گھر پر چند روز پہلے لا کر پالے، کیونکہ صحابہ پالتے تھے، اور اس کے لیے جو پیسہ آپ لگاتے ہیں وہ حلال کا پیسہ ہونا چاہیے، سود سے لیا ہوا، حرام کا، رشوت کا پیسہ آپ کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتا۔ حلال پیسوں کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے۔ بعض لوگ قرضدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ہم قربانی کرنا نہیں کرنا۔ آپ کی قرضہ الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے۔ قرضے کی وجہ سے قربانی معاف نہیں ہوتی، قربانی باقاعدہ ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے، قرضداروں کے قرض ادا نہیں کرتے، کئی لوگوں کے مال ہڑپ لیتے ہیں، ان کا پیسہ پے نہیں کرتے اور ادھر قربانیاں کرتے ہیں بڑے بڑے جانور لا کر۔ پہلے آپ قرضہ پے کیجئے، مسکینوں کا حق ادا کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک انسان قربان کرنے کے لیے یہ سوچ لے کہ اللہ صرف اور صرف اس کی خالص، اس کی نیت، اس کے عمل کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر جو کیا جاتا ہے عمل، وہی اللہ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک انسانوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کے جانور میں عیب نہ لائے، عیب والے جانور نہ لائے۔ کان کٹا ہوا، کان پھٹا ہوا، یا اسے خارش اور کھجلی لگا ہوا، سینگ ٹوٹا ہوا، یا ایسا بیمار دبلا جس کے ہڈیوں میں گودا موجود نہ ہو، عیب والے جانور کی قربانی اللہ پسند نہیں کرتا۔ ہاں، ہٹا کٹا جانور آپ لائے تھے خرید کر، لیکن لانے کے بعد چرتے چرتے کسی اونچی جگہ سے نیچے گر گیا، سینگ ٹوٹ گئی، پیر ٹوٹ گیا، لنگڑا ہو گیا، سینگ ٹوٹ گئی، یا کوئی عیب اس کے اندر آ گیا، تو وہ جانور آپ کو چلے گا، کیونکہ لانے سے پہلے وہ بے عیب تھا، لانے کے بعد اس میں اگر عیب آیا ہے تو وہ جانور ضرور چلے گا، لیکن خریدنے سے پہلے اگر عیب دار ہے تو وہ جانور ہرگز نہیں چلے گا۔ اور قربانی کا گوشت صرف مسلمانوں کو بانٹنا چاہیے، غیر مسلموں کو نہیں دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کی رقم جیسے مسلمانوں کے لیے اللہ حق رکھا ہے، اسی طرح قربانی کا گوشت بھی مسلمانوں کا یہ حق ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک انسان اللہ کے راہ میں قربانی دینے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ یہ سوچ لے کہ میں اللہ کے پاس اس کا اجر پاؤں گا، اللہ کے دربار میں اس کا اجر پاؤں گا۔ آج کل کے لوگ جانور کو ذبح کرتے ہوئے ویڈیوگرافی کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، یہ دیکھو میرا جانور، میں نے اس اونٹ کو کیسے نہر کیا، میں نے اس جانور کو کیسے کاٹا، میں نے اس بکرے کو کیسے چھلا، سارا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ہر چیز حکومت کے ایجنسیوں کے پاس موجود ہوتی ہے۔ براہ مہربانی یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ ہر جانور کے ہر چیز کو آپ سوشل میڈیا پر وائرل کریں۔ قربانی صرف سال میں ایک بار دمبا لا لیے، بکرا لا لیے، کاٹے، کھائے، کباب ٹنگائے، بریانیاں کھا لیے، اس کا نام نہیں ہے۔ قرب یقرب تقرباً کا معنی قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قربت اختیار کرنے کا نام قربان ہے، اللہ سے قریب ہونے کا عمل۔ اور قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی، قربانی 4 چیزوں کی ہوتی ہے۔ ایک جانور کی قربانی، دوسرا تمہارے مال کی قربانی، تیسرا تمہارے وقت کی قربانی، اور چوتھا تمہارے نفس امارہ کی قربانی۔ نفس امارہ کی قربانی سب سے بڑی قربانی۔ جو کوئی آدمی اپنی نیند کو قربان کر کے آتا ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، یہ ہے اس کی اصل قربانی۔ 1 لاکھ کا جانور ذبح کر رہے ہیں اور حضرت فجر کی نماز کو نہیں آ رہے۔ جانور ذبح کرنے کے لیے پیسے تو ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نیند کی قربانی دینے نہیں ہے بیچارے کے پاس۔ ارے کسی کام کا نہیں تو مسلمان، نبی کے اللہ کے نظر میں 1 نمبر کا منافق ہے تو، جو فجر کی نماز با جماعت نہیں ادا کرتا۔ وقت کی قربانی دیجئے، میرا مالک بے شمار قربانیوں کا ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ جمعہ کی مثال لے لیجئے،
نبی نے فرمایا جو اول وقت میں مسجد میں حاضر ہوگا اونٹ کی قربانی کا ثواب ہم عطا کریں گے، اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی، اس کے بعد آنے والے کو بکرے کی، اس کے بعد آنے والے کو مرغی کی، اس کے بعد آنے والے کو انڈے کی۔ کیوں بھائی؟ اس نے کیا دیا؟ اونٹ ذبح کیا، گائے ذبح کیا، اس نے بکرا ذبح کیا، اس نے مرغی اللہ کی راہ میں قربان کیا، کچھ نہیں کیا، اپنے وقت میں وقت کی قربانی دے کر اول وقت میں آیا، اللہ اسے قربانیوں کا ثواب دے رہا ہے۔ مال کی قربانی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی مت برتو، بخیلی مت کرو، کیونکہ جو مال آج آپ کے پاس ہے وہ رب کا دیا ہوا امانت ہے، اللہ کو دینے بھی آتا، اللہ کو نکال لینے بھی آتا۔ بنی اسرائیل کے وہ 3 افراد، ایک کوڑ کی بیماری والا، ایک گنجا، ایک اندھا، جسے اللہ آزمانے کے لیے فرشتے کو بھیج کر ایک کو اللہ تبارک و تعالی حاملہ اونٹنی، ایک کو حاملہ گائے، ایک کو حاملہ بکری دے کر اللہ آزمایا۔ یہ فقیر تھے، بیمار تھے، فرشتے نے ہاتھ پھیرا اللہ کے حکم سے، یہ اچھے ہو گئے، اور انہوں نے خواہش کی ہم کو دولت میں یہ جانور چاہیے، برکت کی دعا پڑھ کے وہ حاملہ جانور دے کر چلا گیا، چند ہی دنوں میں مالدار ہو گئے۔ وہی فرشتہ بھکاری کے روپ میں آ کر مانگتا ہے، اے اللہ کے بندے مجھے اللہ کے راستے میں دے دے، میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، اے چل چل، نہیں دیتا چل۔ کیوں بھول گیا؟ بیمار تھا، کوڑ بڑی بیماری تھی، تجھے بستی سے نکال دیے تھے لوگ تجھے، اللہ نے بیماری سے شفا دیا۔ فقیر تھا تو بھیک مانگ کے کھاتا تھا، میرا اللہ نے تجھے دولت دیا، اس اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہوں، مجھے دے، میں آج بھوکا، اے نہیں دیتا چل۔ میں کوئی فقیر نہیں تھا، کوئی بیمار نہیں تھا، میں تو اچھا تھا۔ ایسا سچ کہہ رہا ہے ایسا ہی رہ، اگر جھوٹ بک رہا ہے اللہ تیری پہلے جیسی کوڑ اور بیمار کی حالت میں تجھے بدل دے۔ دوسرے آدمی کے پاس گیا، اللہ کے راہ میں مانگا، نہیں دیا، انکار کیا، اس سے بھی یہی کہا سچ کہہ رہا ہے، اپنی حالت پہ باقی رہا، جھوٹ بک رہا، تیری پہلے جیسی حالت اللہ لوٹا دے۔ تیسرے اندھے کے پاس آیا، اے اللہ کے بندے مجھے اللہ کے راہ میں دے دے، میں بہت غریب ہوں، مسافر ہوں، بھوکا ہوں، اس اللہ کے نام پر دے جس اللہ نے تجھ جیسے نابینا کو بینا بنایا، تجھ جیسے اندھے کو دیکھنے والا بنایا، تجھ جیسے فقیر کو مالدار اللہ بنایا، جو اللہ تجھے دولت دیا اسی اللہ کے نام پر میں مانگتا ہوں، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دے۔ رونے لگا بیچارہ، کہنے لگا بھائی تو کون ہے؟ تو بالکل سچ کہتا ہے، تیرا ایک ایک حرف صحیح ہے، یقیناً میں اندھا تھا، اللہ مجھے آنکھ دیا، یقیناً میں فقیر تھا، اللہ مجھے دولت دیا، اس رب کے نام پر اگر مانگتا ہے لے جا، یہ ساری دولت اللہ کے راہ میں قربان نہیں چاہیے۔ تیرے 2 دوست اللہ کے امتحان میں فیل ہو گئے اور تو پاس ہو گیا، یا اللہ اس بندے کو اور دے جو تیرے راستے میں تیری دولت غریبوں مسکینوں محتاجوں کو لٹاتا ہے، اللہ تو اسے اور دے۔ اے اللہ کے بندے میں کوئی فقیر نہیں ہوں، میں وہی فرشتہ ہوں جو کبھی برکت کی دعا پڑھ کر حاملہ جانور دے کر تیرے پاس اللہ آزمانے بھیجا تھا، میں وہی ہوں۔ اللہ ان کو فقیر بنا دیا اور اس کو اور دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ حدیث عبرتناک حدیث ہے، یہ بنی اسرائیل کا صحیح واقعہ ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ آپ نے سنا، اللہ کو دینے بھی آتا، کنجوسی کرنے والوں کے پاس سے نکال لینے بھی آتا۔ قربانی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راہ میں جانور کاٹ لیے، بریانیاں کھا لیے، کباباں ٹنگا لیے، ہو گئی قربانی۔ مال کی قربانی، انسان حج کرنے کے لیے حج کعبۃ اللہ جاتا ہے، وقت کی قربانی لگا کر، مال کی قربانی لگا کر، اگر اس کی نیت خالص ہے، اس کا پیسہ حلال کا ہے، اللہ اس کا حج قبول کرے گا، اللہ اس کا عمرہ قبول کرے گا، اس کا آنا قبول کرے گا، اس کی عبادت قبول کرے گا۔ اگر اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اگر اس کا پیسہ حلال کا نہیں ہے، اس کا حج بھی قبول نہیں، اس کا عمرہ بھی قبول نہیں۔ قربانی کیجئے، اور نفس امارہ کی قربانی، آپ کا نفس کہتا ہے کہ میں گندی فلمیں دیکھوں، نفس کو کچلیے، اللہ کا ڈر اختیار کیجئے۔ نفس کہتا ہے فلاں لڑکی سے زنا کروں، نفس کو ماریے۔ نفس کہتا ہے گھٹکا کھاؤں، شراب پیوں، نفس کو کچلیے۔ نفس امارہ کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، اپنے شیطان کو ماریے، اندر کے شیطان کو۔ اور قربانی اللہ کے راہ میں ہمہ چیز کی، جیسے صحابہ نے کیا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بھائی چارہ نبی نے بنا دیا۔ کیا قربانی تھی جی صحابہ کی، اللہ اکبر۔ ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین صحابہ کو انصار صحابہ کے ساتھ بھائی چارگی اللہ کے نبی نے بنا دی۔ عبد الرحمن بن عوف جن کے ساتھ سعد بن ربیع کو بھائی چارگی اللہ کے نبی نے بنائی، تو اب سعد بن ربیع کہتے ہیں میرے بھائی یہ میرا کھیت ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا،
یہ میرا گھر ہے, آدھا مکان تمہارا آدھا مکان میرا, اسے طلاق دوں گا, عدت گزارنے کے بعد میری بیوی سے نکاح کر لینا. اللہ اکبر. مجھے بولنے آسان لگ رہا, آپ کو سننے آسان لگ رہا, ارے دل جگر کی بات ہے جی. یہ قیامت کی صبح تک کوئی مائی کے لال میں ایسی مثال نہیں ملتی جو قربانیاں صحابہ کرام نے دی. اپنی بیوی کو دے دے, اپنی دولت کو دے دے, اپنا گھر مکان دے دے. صحابہ نے وہ قربانیاں دی. نبی علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آئے, کھلانے کے لیے نبی کے پاس کھانا نہیں ہے, نبی کے پاس نہیں ہے. نبی گھرانے کو پوچھا بھیجتے اپنے, کچھ ہے تو مانگ کر لاؤ میرے گھر میں. اے اللہ کے نبی, سارے گھروں سے ایک جواب آتا ہے, پینے کے پانی کے علاوہ کھانے کے لیے آپ کے مکانوں میں ایک بھی کھجور نہیں ہے. کس کا گھر یہ ہے؟ نبی کا گھر. ہمارا گھر کیسا؟ ایک ایک سال کا راشن پڑا رہتا گھر میں ہمارے. نبی کے گھر میں کھانے کے لیے ایک کھجور نہیں ہے. نبی کہتے ہیں کون ہے آج کی رات میرے مہمان کو اپنا مہمان بنائے؟ ابو طلحہ کہتے ہیں میں لے جاؤں. لے جاتے ہیں, اتنا کھانا رہتا. بیوی بولتی میں کھائے تو آپ کو نہیں, آپ کھائے تو میرے کو نہیں, ہم کھائے تو بچوں کو نہیں, بچے کھائے تو ہمارے کو نہیں. ارے بتی گل کر دو, میں کھانے کی ایکٹنگ کروں گا, مہمان رسول کو کھلا دوں گا. کھلاتے ہیں ایسے ہی. اللہ آیتیں نازل کرتا ہے, وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ لوگ جو اپنے نفس کو مار کر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ اکبر. اولئک هم المفلحون. یہی کامیاب ہونے والے. ہم لوگ سمجھتے ہیں دولت کیا جمع کر لیے بڑے کامیاب ہو گئے. ارے دولت کو ایسا پھینکتے تھے جی صحابہ. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, یہ صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے, مکے والے پکڑ لیے. ارے جاتے جاؤ جی, یہ دولت دیو جی, ہماری یہ دولت, یہاں رہ کر کمائیں آپ. ارے لیو دولت ہی چھونا, یہ لیو. پوری زندگی بھر کی کمائی پونجی دولت پھینک دیے, اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے قربان کر دی. حضرت ابوبکر, اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کون ہے اللہ کے راہ میں غزوہ تبوک کے لیے مال قربان کرنے والا؟ حضرت عمر کہتے ہیں آج موقع ہے ابوبکر سے آگے بڑھنے کا. آدھے گھر کا سامان لے کر آ جاتے ہیں. ابوبکر صدیق کو دیکھتے ہیں, وہ تو پورے گھر کا سامان لے کر آ گئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر, اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا ہے ابوبکر؟ سارے گھر کا سامان اٹھا کر آئے. اللہ و رسول الحب, اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں, وہ ہمارے لیے کافی ہے. کون ہے غزوہ خیبر کے لیے اپنا مال قربان کرنے والا, غزوہ تبوک کے لیے مال دینے والا؟ عثمان غنی ہاتھ اٹھاتے ہیں, 100 اونٹ میری طرف سے, 100 اونٹ میری طرف سے, 100 اونٹ میری طرف سے, 3000 سونے کے سکے میری طرف سے. نبی بار بار کہتے ہیں عثمان, میرا اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا, عثمان تو جنت میں جائے گا, عثمان تو جنت میں جائے گا. آخر کار 3000 سونے کے سکے گود میں لا کر ڈال دیتے ہیں. نبی اوپر سے نکال کر نیچے ٹپکاتے ہوئے کہتے ہیں عثمان یہ سن لے, اللہ کہتا ہے آج کے بعد تیرا ایک عمل بھی تجھے جنت میں جانے سے نہیں روکے گا. چاہے تو آج کے بعد عمل کرنا چھوڑ دے, تب بھی اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا. قربانی اسے کہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیت نازل کیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کوئی تم میں سے نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں قربان کر دے. یہ آیت اترنا تھا ابو طلحہ جن کے پاس بئر ہا نام کا ایک باغیچہ تھا, 600 کھجوروں کے درخت تھے, سب سے پیارا باغیچہ. آیت سنے, سارا باغیچہ اللہ کے راہ میں دے دیے. اللہ کہتا ہے محبوب چیز دو, یہی میری محبوب دولت ہے جو اللہ کے راہ میں میں نے دے دیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ایسی مثالیں صرف حدیث میں پڑھنے کے حد تک ہے, عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں ہے. قربانی کا اصل مقصد ہے اپنے تن من دھن, اپنی ساری کیا ہے وقت کی قربانی, نفس امارہ کی قربانی, ہر چیز کی قربانی. تنہائی میں برائی کرنے سے پہلے آنکھوں کی حفاظت کرو, یہ ہے قربانی. کسی کا مال ہڑپ کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لو, یہ ہے آپ کی اصل قربانی. برائی کی جگہ جانے سے پہلے پیروں کو بچا لو, یہ ہے آپ کے نفس امارہ کی قربانی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قربانی کا حقیقی مقصد جاننے اور قربانی, اصل قربانی جو اللہ کو مقصود ہے, اللہ کو محبوب ہے, وہی قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.